بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اس وقت آن لائن دو چار باتیں ذکر کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک آیت شریفہ اور امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرۃ کی ایک حدیث پاک کا سہارا لیا ہے۔ مومن کی شان بہت اونچی ہے۔ میں آج کی اپنی گفتگو کا آغاز میرے استاد اور استاذوں کے بھی استاذ حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ کی گفتگو سے کرتا ہوں۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ مومن کی شان بہت بلند ہے، اور اس کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سمجھایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے 11ویں پارے میں: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے، مومنین سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنت دے اور جنت کے مقابلے میں ہمارے جان اور مال کو اللہ خرید لے، تو جنت پیسے کی شکل میں ہوا اور جان اور مال ایک مال کی شکل میں ہوا، اور خریدنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ سودا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، کہ تم اپنی جان اور اپنا مال مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تم جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو جان اور مال دینے کا کیا مطلب؟ حق تعالی شانہ کو جان اور مال دے دیا جائے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دے دیں اور اپنا مال دے دیں؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قربان کر دیں، ہم اپنا مال اللہ کے لیے قربان کر دیں، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے مطالبہ کریں کہ فلاں موقع پر مال خرچ کیا جائے، ہم خرچ کرنے والے بنیں، اور اس مال کے خرچ کرنے میں جن جذبات کی قربانی دینی پڑے،
जान और जज्बात की कुर्बानी देनी पड़े तो हम जान की कुर्बानी दे दें, जज्बात की कुर्बानी दे दें। गोया हम अपनी जान को अल्लाह के ताबे कर दें कि अल्लाह जहां खर्च करने के लिए कहें वहां हम खर्च करेंगे, और अपने माल को भी अल्लाह के ताबे कर दें कि अल्लाह ताला जहां खर्च करने का हुक्म फरमाएंगे वहां हम खर्च करेंगे। तो ये मतलब है कि अल्लाह ताला को हमने बेच दिया हमारी जान और हमारा माल, किसके बदले में? जन्नत के बदले में। लेकिन कानून यह है कि जब किसी चीज को बेचा जाए तो जिस चीज को बेचा जाए उसके मुकाबले में जो चीज ली जाती है वो नजर आती है। मसलन हम अगर बाजार जाकर कोई चीज खरीदें तो दुकानदार से जब वो चीज लेंगे तो वो चीज जैसे नजर आ रही है, हम पैसा देंगे तो पैसा भी नजर आएगा। यहां हम जन्नत के बदले में जान और माल दे रहे हैं लेकिन जन्नत नजर नहीं आ रही है। तो अल्लाह ताला जन्नत को दिखाने के लिए हक ताला शान होने हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया और जन्नत की सैर करवाई, जन्नत को दिखाया कि ये जन्नत है जो मैं उम्मतियों को देने वाला हूं। हुजूर को दिखा दिया ताकि हुजूर आकर उम्मत को खबर दे कि जन्नत ऐसी है, मैं देख कर आया हूं। तो जिसके बदले में हमने जान और माल देने का वादा किया है, अल्लाह ने वो जन्नत हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दी और हुजूर ने बयान कर दिया। अब ये नहीं कहा जाएगा कि जन्नत देखी नहीं है, नहीं, जिन्होंने देखी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने आकर बयान कर दिया है। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोमिन की जान और मोमिन का माल अल्लाह ताला खरीद चुके हैं जन्नत के बदले में। इससे ये पता चलता है कि मोमिन के जान और माल की वैल्यू और कद्र अल्लाह के यहां जन्नत से ज्यादा है। और आप इसको इस तरह मिसाल से समझिए कि हम और आप जब मार्केट में जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, मिसाल के तौर पर हम सब्जी खरीदना चाहते हो, बैगन खरीदना चाहते हो, टमाटर खरीदना चाहते हो या कोई और चीज खरीदना चाहते हो, हमारे जेब में पैसे होते हैं और उन पैसों के बदले में हम अपनी मतलूब चीज खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जब वो चीज लेंगे तो हम पैसे निकाल कर देंगे, हमारे नजदीक पैसों की कदर है, लेकिन इस वक्त जिस चीज को हम खरीदना चाहते हैं उसकी कदर और ज्यादा है, इसलिए हम अपनी कदर वाली चीज पैसे को देकर उससे ज्यादा कदर वाली चीज तरकारी वगैरह को हम खरीदते हैं। ठीक इसी तरह अल्लाह के यहां जन्नत की कदर तो है, लेकिन जन्नत से ज्यादा कदर एक मोमिन के जान और माल की है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन के जान और माल को खरीदा और जन्नत के देने का वादा किया। मालूम हुआ मोमिन का माल और मोमिन की जान अल्लाह के नजदीक जन्नत से ज्यादा कीमती है। बहरहाल ये मोमिन की कैफियत है जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई। लेकिन इसी आयत में जहां अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने मोमिन के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। इसी आयत के बाद अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं कि मोमिन कहते किसे हैं, मोमिन के औसाफ क्या होते हैं। तो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून इला आखिरी, आखिर तक अल्लाह ताला ने इस आयत में मोमिन के औसाफ को बयान फरमाए हैं कि मोमिन ये होता है जो तौबा करने वाला होता है, इबादत करने वाला होता है, रोजे रखने वाला होता है, वगैरह वगैरह औसाफ बयान किए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इन औसाफ में सबसे पहले नंबर पर जो वस्फ बयान किया वो तौबा का वस्फ बयान किया। अत्ताइबूना, इबादत से पहले तौबा का वस्फ बयान किया, जिसमें इधर इशारा है कि मोमिन की शान यह है कि पहले नंबर पर तौबा करके वो अपने मालिक से और अपने अल्लाह से अपने मामले को साफ कर ले, अपने अल्लाह को राजी कर ले, अपने खालिक को राजी कर ले और उसकी नाराजगी से अपने आप को बचाए, अल्लाह की नाराजगी से अपने आप को दूर रखे। मालूम हुआ तौबा पहले नंबर पर है कि हम अल्लाह ताला को राजी कर लें। और तौबा के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो हमने जो कुछ गुनाह किए हैं
یا جو کچھ گناہ کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں، لیکن یہ چھوڑنا عارضی طور پر نہ ہو کہ چلو ابھی چھوڑ دیتے ہیں بعد میں واپس گناہ کریں گے، نہیں، عارضی طور پر گناہ چھوڑنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ایک سیاسی لیڈر نے ایک مرتبہ خط لکھا، اور وہ بڑی گندی پالیٹکس میں لگا ہوا آدمی تھا، گندی سیاست میں لگا ہوا آدمی تھا۔ اس نے خط لکھا حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کو، اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کے لیے یہ ساری سیاست کو چھوڑ دوں، اور 6 مہینے کے لیے میں آپ کے قدموں میں آ کر گر جاؤں، آپ کے دربار میں آ کر گر جاؤں، آپ کے گھر پر رہوں، آپ کی خانقاہ میں رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں 40 دن تک، اور 40 دن تک میں اس سیاست کو چھوڑ دوں جو گندی سیاست ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، ایسے توبہ نہیں ہوتی کہ جس گندگی میں تم لگے ہوئے ہو اس کو 40 دن تک تم چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہو، اس کا مطلب یہ نکلا کہ 40 دن کے بعد دوبارہ تم اس گندگی میں لگ جاؤ گے۔ اس طرح توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ تو اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے گندگی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا جائے، عزم بالجزم کر لیا جائے، نمبر 1 پر پہلے گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر وہ گناہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ چند دنوں کے لیے گناہ کے چھوڑنے کو توبہ نہیں کہا جاتا، ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں، جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر تھے، اور تھے عجیب آدمی کہ وہ شراب کے بہت عادی تھے، ہمیشہ شراب پیتے تھے، اور مشاعرے میں جب شعر پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے شراب پیتے تھے، اور شراب کے نشے میں اتنے دھت ہو جاتے تھے کہ مشاعرے کی مجلس کے بعد انہیں یہ ہوش نہیں رہتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کہاں جانا ہے مجھے، تو گھر تک چھوڑنے کے لیے آنا پڑتا تھا۔ شاعر جگر مراد آبادی، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک اللہ کے ولی جن کا نام خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ ہے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوتے ہوئے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب دیکھا، خواجہ صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، سرکاری آدمی بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے۔ ڈپٹی کلیکٹر تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، اور ڈپٹی کلیکٹر کا اپنا ایک حلیہ ہوتا ہے، اپنا ایک لباس ہوتا ہے، لیکن حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اس حلیے میں نہیں تھے، بلکہ شرعی لباس میں تھے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ تو شاعر جگر مراد آبادی نے پوچھا کہ آپ تو ڈپٹی کلیکٹر ہو، یہ مولویوں والا لباس تم نے کب سے پہن لیا؟ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لباس مجھے پہنایا ہے، میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ ہم بھی آپ کے شیخ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی سے ہم بھی ملنا چاہتے ہیں۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھ لیں گے، حضرت سے اجازت لے لیں گے۔ کہا نہیں، میری اجازت کی شرط الگ ہے، میری اجازت کی شان الگ ہے، میں آؤں گا حضرت جب اجازت دیں گے تو، لیکن حضرت تھانوی سے پوچھ لینا کہ میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، مجھے شراب پینے کی بہت لت لگی ہوئی ہے، میں جب آپ کی خانقاہ میں آؤں گا تو میں شراب کی بوتل لے کر آؤں گا، خالی ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہوں، شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں شراب لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے کوئی شراب لے کر جائے یہ تو کیسے ممکن تھا، لیکن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت تھانوی سے کہ حضرت جگر مراد آبادی سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ آپ کے دربار میں آنا چاہتے ہیں لیکن خالی ہاتھ نہیں، وہ تو شراب کے عادی ہے اور شراب کی عادت میں وہ شرابور رہتے ہیں اور وہ شراب کے ساتھ آپ کے دربار میں آنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھئی جگر مراد آبادی سے یہ کہہ دینا کہ میری جو خانقاہ چلتی ہے، خانقاہ تو قومی ادارہ ہے، اس میں تو وہ شراب کے ساتھ نہیں آ سکتے، لیکن شراب لے کر آنا چاہے تو ان کو کہنا کہ وہ میرے گھر پر آئیں،
میرے گھر پر ان کو آنے کی اجازت ہے، وہ میرے گھر پر آئے، میں ان کا استقبال کروں گا، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، وہ میرے گھر پر رہے۔ خانقاہ تو قومی ادارہ ہوتا ہے، شراب کے ساتھ وہاں نہیں رہا جا سکتا۔ اجازت مل گئی۔ اب جگر مراد آبادی کی تبدیلی کا وقت آ چکا تھا۔ کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جس میں اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، کسی کی اللہ تعالیٰ زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی گھڑی وہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کی نظر رحمت ہو جائے۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہمارا گناہوں میں گزر گیا ہے، کہیں زندگی کے آخری لمحے تک ہم گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ ایک نظر رحمت فرما دیں اور ایک کوئی گھڑی آ جائے جس گھڑی میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سجا سنوار کر ہمیں پیش کر دیں اور ہمارا کام بن جائے۔ ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہمیں بنا دیا جائے، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کی نظر رحمت پڑ جائے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم مجاہدہ کریں، ہم مشقت اٹھائیں۔ اللہ بغیر مجاہدے اور بغیر مشقت کے اپنی ولایت ہمیں نصیب فرما دے۔ جگر مراد آبادی کی وہ تبدیلی کا خاص وقت آ چکا تھا۔ وہ کیا شراب کی بوتل لے کر پہنچتے؟ جب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے دربار میں حاضری ہوئی، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی نظر دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے جو کہا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کہ ایک کسی بزرگ کی نظر پڑ جائے، کسی اہل دل کی نظر پڑ جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ کسی اہل دل کی نظر ہمارے اوپر بھی پڑ جائے، کسی اہل دل کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دے دیں، کسی اہل دل کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے اور وہ خاص وقت ہو اور وہ خاص بات ہو جس میں ہماری تقدیر پلٹ جائے، ہماری تقدیر بدل جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کا قرب خاص ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جگر مراد آبادی پہنچ گئے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے دربار میں۔ حضرت تھانوی نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ بس تبدیلی آ گئی حضرت جگر مراد آبادی میں۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے اللہ پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ کہا دعا کر دیجئے اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا میں دعا کرتا ہوں۔ کہا حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے حج نصیب فرمائے۔ کہا میں دعا کرتا ہوں۔ کہا حضرت دعا کر دیجئے اللہ آخرت میں مجھے جنت نصیب فرمائے۔ کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت نصیب کرے۔ جگر مراد آبادی نے یہ بھی دعا کروائی کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہ چھڑوا دے، میری شراب چھڑوا دے۔ حضرت نے دعا دے دی۔ جگر مراد آبادی چونکہ بہت شراب پیتے تھے، جب وہ واپس اپنے گھر پر آئے اور شراب کے نشے میں دھت ہونے والا یہ آدمی جب ایک شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا ہے، اہل دل کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا ہے، گھر پر آیا، شراب پینے کو چھوڑ دیا۔ شراب پینے کا عادی آدمی جب شراب چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن سے جلدی بیڑی بھی نہیں چھوٹتی ہے، ایسے لوگ ہیں جن سے جلدی سگریٹ نہیں چھوٹتی ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جن سے جلدی تمباکو اور ویمر اور گٹکا نہیں چھوٹتا ہے۔ ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا ہوگا ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جوانوں نے کہ گٹکا مہنگا ہو گیا تھا اور کئی لوگ اس پر کتنے پیسے کما چکے ایک چیز کو مہنگی کر کے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک پڑیا کے لیے اور ایک تمباکو کے لیے بالکل دیوانہ ہو کر گھوم رہے تھے کہ ہمیں کہیں تمباکو مل جائے، کہیں تمباکو مل جائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمباکو چھوٹ جائے لیکن نہیں چھوٹ پاتا ہے۔ میں ان سبھی میرے بھائیوں سے، میں ان سبھی میرے دوستوں سے، میں ان سبھی میرے بزرگوں سے میں کہتا ہوں کہ جگر مراد آبادی کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ تمباکو سے بڑھ کر ہے شراب۔ جگر مراد آبادی جب گھر پر پہنچے شراب پینا بند کر دیا، اور شراب کا ایسا عادی آدمی جب شراب کو چھوڑ دیتا ہے
تو بہت بیمار ہو جاتا ہے. جگر مراد آبادی بہت بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر اور اطباء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہے ہیں. جگر مراد آبادی کو کہہ رہے ہیں جگر ایک دم سے شراب مت چھوڑو، بیمار ہو جاؤ گے، تم چل بسو گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا اور اردو دنیا میں ایک بہت بڑا خلا واقع ہوگا. جگر مراد آبادی نے پوچھا اگر میں شراب پیوں گا تو کتنا زندہ رہوں گا؟ کہا 2-4 سال اور زندہ رہ جاؤ گے، شراب چھوڑ دو گے جلدی مر جاؤ گے. جگر مراد آبادی نے جو بات کہی ہے میرے بھائیوں، وہ دل کی تختی پر سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. جگر مراد آبادی نے کہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے 100 سال زندہ رہنے کے مقابلے میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ایک لمحے میں مر جانا مجھے پسند ہے. میں شراب نہیں پیوں گا. شراب کو چھوڑ دیا، چند دنوں بیمار رہے اور چند دنوں کے بعد اللہ نے صحت عطا فرمائی، تو اس کے بعد تقریباً 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی. جگر مراد آبادی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شراب چھڑوا دی، مجھے بیت اللہ کی زیارت کروا دی، داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ میرے شیخ کی دعائیں قبول ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ چوتھی دعا بھی قبول ہو چکی ہوگی، اور وہ یہ کہ موت کے بعد اللہ مجھے جنت بھی نصیب فرمائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جگر مراد آبادی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس کام کے اوپر توبہ کر رہے ہیں، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا پڑے گا تو توبہ کہلائے گی. اس ارادے سے دیکھو میرا اللہ بہت بہت ستار العیوب ہے اور بہت گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، غفار الذنوب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کر کے ٹوٹ جائے تو پھر اب توبہ قبول نہیں کروں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. اے میرے بندے تو آ جا میرے دربار میں، تو 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکا ہے تو میرا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے. 100 مرتبہ توبہ کر کے اگر تو توڑ چکا ہے پھر بھی میرے دربار میں آ جا، دروازے پر آ جا، دو گرم گرم آنسو بہا لے، میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا. ہاں، لیکن ارادہ پکا یہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، اب دوبارہ کیسے ہی حالات آ جائے، میں گناہ نہیں کروں گا. پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. انسان ہے، نفس و شیطان ساتھ لگا ہے، دوبارہ گناہ ہو جائے اللہ دوبارہ معاف کر دیں گے، لیکن ارادہ بالکل 100% 100% پکا ہونا چاہیے کہ اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. پکے ارادے کے ساتھ معافی مانگی جائے اللہ کے سامنے، پکے ارادے کے ساتھ معافی مانگی جائے تو اللہ یقیناً معاف فرما دیتے ہیں، پکے ارادے کے ساتھ. اور پھر توبہ میں ایک اور چیز ہونی چاہیے جو خاص طور پر ضروری ہے، وہ کہ ندامت ہونی چاہیے. ندامت کا مطلب شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور بہت میں گناہ گار آدمی ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شرمندگی اور ندامت پیدا کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیسے شرمندگی پیدا ہو، کیسے ہمارے اندر ندامت پیدا ہو. حضرت اقدس جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ندامت کے پیدا ہونے کے لیے 2 کام کیے جائیں. نمبر 1، پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں. نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہے، ہمارا مکان، ہماری بیوی، ہمارے بچے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کھلایا پلایا، ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی،
ان نعمتوں کو یاد کرے. تو دو چیزیں یاد کرے, گناہ یاد کرے اور گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کو, اور پھر یہ نتیجہ اخذ کرے کہ اللہ میں کتنا بڑا گنہگار, کہ آپ نے تو مجھے اتنی اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور میں آپ کی نافرمانی کرتا رہا. آپ نے اتنا سب مجھے عطا فرمایا اور میں آپ کی نافرمانی کرتا رہا. جب ہم یہ سوچیں گے تو دل میں شرمندگی پیدا ہوگی, ندامت پیدا ہوگی, اور پھر اس ندامت کو لے کر جب دربار خداوندی میں ہم حاضر ہوں گے تو ارادہ یہ ہو کہ گناہ نہیں کریں گے, جو گناہ کرتے تھے وہ چھوڑ دیا, اب ہمیشہ نہیں کریں گے, اور ندامت ہو, ان تین چیزوں کے ساتھ حاضر ہو جائے اور رو دھو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو وہ بھی پہلے ادا کر لیا جائے, پھر توبہ کی جائے, ورنہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا, سوال پوچھا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہ مفلس ہے. کہا نہیں, میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے, میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس عبادت بہت ہوگی, بہت نمازیں پڑھی ہوگی, بہت روزے رکھے ہوں گے, بہت زکوٰۃ دی ہوگی, بہت لوگوں کی مدد کی ہوگی, اور بہت ساری نیکیاں اس کے پاس ہوگی, اور نیکیوں کا ڈھیر اور انبار اور پہاڑوں کے مانند وہ نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا قیامت میں, اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ حاضر ہوگا اور یہ کہے گا یہ بندہ اے اللہ آپ کا ایسا ہے جس نے مجھے مارا تھا. دوسرا آئے گا کہے گا اے اللہ آپ کے اس بندے نے مجھے گالی دی تھی. تیسرا آئے گا اور کہے گا اس نے مجھے ستایا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا ہے لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر کے آیا ہے, جتنے حقوق لینے کے لیے آ رہے ہیں ان سب کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے. ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں سب ختم ہو جائے گی اور لوگ آتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے پاس نیکیاں نہیں, اب جو لوگ آئے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں. تو جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھا تھوڑی دیر میں اس کے پاس گناہوں کا ڈھیر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے. حقوق العباد کا بڑا نازک مسئلہ. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے. حقوق العباد کہیں نہ کہیں کسی کو اگر ہم نے ستایا, پریشان کیا, کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر وہ وبال آئے گا وہ وبال, کہیں نہ کہیں ہم پکڑے جائیں گے کسی نہ کسی معاملے میں. حضرت دامت برکاتہم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا کسائی, گوشت کاٹنے کا کام کرتا تھا. وہ روزانہ صبح میں اپنی دکان پر جاتا تھا اور شام میں جب لوٹتا تھا تو چونکہ وہ کسائی تھا تو بدن کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر خون کے دھبے پڑے ہوتے تھے. گھر پر آنے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرتا تھا, اچھا کپڑا پہنتا تھا, خون آلود کپڑے کو ہٹا دیتا تھا. اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا. صبح میں جاتا, شام میں لوٹتا, دن بھر وہ کام کرتا, اور دن بھر کسائی کا کام کرنے کے بعد جب کپڑے گندے ہو جاتے وہ اپنے گھر پر لوٹتا اور گھر پر لوٹ کر وہ کپڑے تبدیل کرتا. ایک مرتبہ وہ اپنے راستے پر آ رہا تھا کہ اچانک ایک چیختا ہوا آدمی آیا, اور گویا وہ بہت بے چین اور کوئی چیختا چنگارتا ہوا آدمی آیا اور آ کر اس نے اس گوشت بیچنے والے کو پکڑا اور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اس گوشت بیچنے والے نے جب دھیان سے دیکھا تو جو آدمی چلا رہا تھا اس کے بدن میں کوئی چھرا مار کر چلا گیا تھا, اور وہ چھرا اس کے بدن میں لگا ہوا تھا. جب اس چیخو پکار کو لوگوں نے سنا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد یہ جو گوشت بیچ کر آ رہا تھا وہ تو بے قصور آدمی تھا, لیکن لوگوں نے کہا تو نے اس کو مارا ہے. اتنے میں اس آدمی کا انتقال بھی ہو گیا تھا جس کے بدن میں چھرا تھا, لیکن چونکہ ساتھ میں وہ گوشت بیچنے والا تھا, لوگوں نے یہی کہا کہ تو نے ہی اس کو مارا ہے, اور پکڑ کر لے گئے قاضی کے پاس. قاضی کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا گیا, اور قاضی کے سامنے چونکہ گواہ موجود تھے اور ظاہری حالت موجود تھی, اس لیے کہ گوشت بیچ کر آنے والے کے بدن کے اوپر اور کپڑے کے اوپر گوشت کے دھبے بھی پڑے ہوئے تھے, تو چھرا بھی موجود تھا مرنے والے کے بدن میں, اور اس کے کپڑے پر
وہ خون کے نشانات بھی موجود تھے، تو ظاہری اسباب یہی بتلا رہے تھے کہ اس نے خون کیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب وقت متعین ہو چکا، تاریخ متعین ہو چکی، اور اس تاریخ اس کو پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا تخت دار کی طرف، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھا، گوشت بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو تھا، اور پولیس نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے گناہ پر آج شرمندگی ہو رہی ہے کہ تمہیں جیل سے نکال کر پھانسی کے تختے پر چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے؟ کہا شرمندگی تو ہے، لیکن یہ بات بھی پکی ہے کہ میں اس کا قاتل نہیں ہوں، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ کہا کیا واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے اپنا تفصیل سے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی کے اوپر میری نظر لگ گئی، میں کشتی چلاتا تھا اور اس سے میری بات چیت ہونے لگی۔ میں اختصار کے ساتھ واقعے کو ذکر کرتا ہوں۔ میری نظر اس کے اوپر لگ گئی، آ گئی، میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا، اور وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، تو میں نے پیغام دیا اسے، لیکن اس نے کہا میرے ماں باپ کو پیغام دو، میں اپنے طور پر کوئی جواب نہیں دے سکتی ہوں۔ حالات ایسے پیش آئے کہ ماں باپ نے منع کیا، رشتہ نہیں ہو پایا۔ پھر اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہوا، اور جس سے نکاح ہوا اس سے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ایک مرتبہ اس عورت کو ضرورت پیش آئی کشتی کا سفر کرنے کی، تو وہ کشتی کے پاس پہنچی۔ اتفاق سے وہ وہی آدمی کشتی چلا رہا تھا جس نے پہلے اس کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ جب یہ عورت کشتی میں بیٹھ گئی اور پتا چلا کہ یہ وہی عورت ہے، تو بات چیت شروع کی۔ اب کشتی چلانے والے کا گندا ارادہ تھا، اس عورت کے ساتھ ناجائز ارادہ تھا۔ اس نے اپنے ارادے کو پیش کیا کہ ایک مرتبہ مجھے اپنی ضرورت پوری کر لینے دی جائے۔ اس عورت نے منع کیا، یہ کہا میں اب کسی اور کی امانت ہوں، اور اب میں بچے کی ماں ہو چکی ہوں، کسی اور کی امانت ہوں، اور میں پاک دامن زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے ہاتھ سے بچے کو چھین لیا اور بچے کو پانی میں الٹا لٹکا دیا، اور اسے دھمکی دی کہ اس بچے کو میں ڈبا دوں گا، مجھے اپنا کام پورا کر لینے دو۔ اس طرح ہوتے ہوتے بچہ تھوڑی دیر لٹکنے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا، اور اب میں زبردستی اس عورت پر کرنے لگا، اور وہ منع کرنے لگی۔ وہ پاک دامن اور متقی عورت تھی، پرہیزگار عورت تھی، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کسی طرح چھینا جھپٹی میں اس عورت کو زخمی کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب مجھ سے اس کی ضرورت تو نہیں پوری ہو رہی، اب اس سے میری ضرورت تو نہیں پوری ہو رہی ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اگر اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا تو یہ باہر نکل کر میرے خلاف مقدمہ کرے گی، اور پھر مجھے پکڑا جائے گا۔ میں نے اس عورت کا بھی قتل کر دیا، میں نے سمندر کے اندر اس کو بہا دیا، اور پھر میں جب باہر نکلا تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں مجھے اس سلسلے میں پکڑ نہ لیا جائے، تو میں نے یہ دھندا ہی بدل دیا، یہ کاروبار ہی بدل دیا کہ اب میں کشتی نہیں چلاؤں گا، اب میں گوشت کاٹوں گا، وہ بیچوں گا، اور اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے اس پیشے کو میں اختیار کروں گا۔ آج مجھے پتا چل گیا کہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ اس عورت اور اس بچے کو میں نے قتل کیا تھا، آج مجھے کسی ایسے مقتول کے بارے میں پکڑا گیا جس کو میں نے قتل نہیں کیا، لیکن کسی کو ستایا ہو تو وہ ستایا ہوا کہیں نہ کہیں ہاتھ پکڑتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ حالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے تو سچی پکی معافی مانگ لی جائے اور ان کے حق کو ادا کر لیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے رمضان کے ختم ہوتے ہوتے یہ مضمون اس لیے ذکر کیا ہے میرے بھائیوں، میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں کہ رمضان ختم ہونے والا ہے،
کہیں ہمارا رمضان بغیر توبہ کے ختم نہ ہو جائے۔ میں بار بار یہ بات یاد آتی ہے اور دل میں آتی ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک منبر پر ہے اور جبرائیل امین نے بد دعا دی ہے اور حضور نے آمین کہا ہے، تو مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، جبرائیل جیسی عظیم شخصیت بد دعا دے رہی ہے اور رحمت للعالمین جیسی عظیم شخصیت اس پر آمین کہہ رہی ہے، اور وہ بد دعا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، اور اس پر حضور نے آمین کہا ہے۔ کہیں ہم اس بد دعا میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے ابھی جتنا وقت بچا ہے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ حاضر ہو جائے، معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لی جائے۔ رمضان کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں زندگی میں دوبارہ یہ رمضان ملا یا نہیں ملا، یا ہم زندگی ختم کر چکیں گے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے ہماری موت آ جائے گی یا ہم زندہ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لی جائے، اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتے ہیں، بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ بوستا میں یہ بات بیان فرمائی ہے اپنی کتاب بوستا میں کہ وگر با پدر جنگ جویت کسے پدر خشم گیرت بسے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے جھگڑا کرنے لگے تو باپ کے سامنے جب وہ بیٹا حاضر ہوگا، معافی مانگنے کے لیے آئے گا، باپ جلدی معاف نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے باپ کو غصہ آ جائے، جلدی معاف نہ کرے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ حاضر ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہو جاتے ہیں، جلدی راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، ہم اللہ سے اپنے معاملے کو سدھار لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اسی میں ہماری کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے جس کو میں نے خطبے میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دینے والے ہیں۔ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، ہم پکی سچی توبہ کر لیں۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔